نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ آج دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے۔ اسی کے حوالے سے چند باتیں ارشاد کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر فساد جو ظاہر ہوتا ہے، فساد جو پھیلتا ہے، تو فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے پھیلتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اعمال اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر ان کو آزمائش میں ابتلا میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے تھوڑے سے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے تمہیں یعنی کہ یہ دی جاتی ہے۔ آگے جو مقصد ہوتا ہے فرمایا کہ یہ جو تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف کیا کرو؟ لوٹ کرو۔ تو آج اس وبا سے بچنے کے لیے دیکھیں، ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر۔ تقدیر تو اللہ کے کام ہیں اور تدبیر یہ انسانی اختیار میں ہوتی ہے۔ اور پھر تدبیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مادی تدبیر، ایک ہوتی ہے ایمانی تدبیر۔ کہ مادی تدبیر بھی انسان کو اختیار کرنی چاہیے اور ایمانی تدبیر یہ تو ہے ہی ضروری۔ مادی تدبیر آج کل اس وبا کے اعتبار سے ماسک کا پہننا اور دوسری جو دیگر یعنی کہ انہوں نے احتیاطیں بتلائی ہیں، ان تمام کا کرنا یہ ہے مادی تدبیر، اور یہ تقریباً سارے مسلمان کر رہے ہیں اور ہر جگہ اس مادی تدبیر پہ زور بھی دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر مادی تدبیر کے ساتھ ساتھ بلکہ پہلا نمبر ہم دیں گے اس کو کہ ہم نے ایمانی تدبیر کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، تو وہاں پر دونوں چیزیں تھیں۔ آج ہمیں یہ تو بتلایا جا رہا ہے کہ اونٹ کو باندھو، یعنی یہ مادی تدبیر کی طرف ہمیں یعنی ہماری توجہ دلائی جاتی ہے۔ آگے یہ نہیں کہ توکل کیا چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین یا اپنے دل میں بٹھاؤ کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ رب العزت جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو گویا اللہ رب العزت جو چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ رب العزت جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو ایمانی تدبیر بھی ہم نے اختیار کرنی ہے۔ تو آج مادی تدبیر وہ میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کا یعنی کہ بہت زیادہ چرچا ہے اور وہ ہو بھی رہی ہے۔ میں نے آپ نے ہر مسلمان نے ایمانی تدبیر کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اب ایمانی تدبیر کہ سب سے پہلے انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ دیکھیں کنویں کے اندر ڈول نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کنویں میں گرے ہوئے کتے کو نہ نکالو۔ کتے کو نکالو گے پھر پانی نکالو گے پھر کنواں کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اسی طرح آج اگر ہم نے اللہ رب العزت سے اس چیز کی امید رکھنی ہے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے نفوس کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے،
اور پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی کیا ہوگی؟ کتا نکالنا ہے۔ اور کیسے؟ ہم نے اللہ رب العزت کو رجوع کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اب یہ گناہوں کی معافی جب ہم اللہ رب العزت طلب کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے، اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف، جب گناہ معاف ہوئے تو یہ جو فساد تری اور خشکی میں جو پھیلا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے، اب ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ والی وبا، یہ والا عذاب انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ ٹال جائے گا۔ تو میں نے کہا ایک ہے مادی تدبیر جو ہم کر رہے ہیں، اور ایمانی تدبیر کے اندر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ، اللہ رب العزت کو رجوع۔ پھر دوسرا، ہم نے دن اور رات میں کم سے کم، زیادہ ہو لیکن کم سے کم ایک مرتبہ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی ادا کرنی ہے۔ ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ یہ ادا کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اور کچھ وظائف ہیں، آپ ان کو یعنی کہ یاد کر لیں۔ ایک سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات 115، 116، 117، 118۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ 4 آیات سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں، ان کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ اس استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ ابھی موجودہ صورتحال میں بھی اور آئندہ بھی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ یہ 100 مرتبہ کم سے کم ہم نے اس استغفار کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ پھر تیسرا، آپ دعا کریں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ 3 مرتبہ صبح اور شام کو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح اور شام 3 مرتبہ اس کو بھی ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح اور شام 3 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ اور ایک اور درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اس کو بھی 100 مرتبہ آپ یعنی دن اور رات میں پڑھیں۔ یعنی ہم نے مادی تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماہر ڈاکٹروں نے بلکہ پوری دنیا نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ جب پھیل رہا ہے تو ہم نے مادی تدبیر اختیار کرنی ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلا نمبر اس ایمانی تدبیر کو دینا ہے۔ اور ایمانی تدبیر جو میں نے چند وظائف آپ کو بتلائے ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ہر روز ادا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ سے زیادہ استغفار مانگنا ہے، اللہ رب العزت کے آگے اپنا کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سجدے میں یعنی پڑے رہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب ہمارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے، جب ہمارا رونا دھونا اللہ رب العزت کو پسند آ گیا تو عذاب بھی ٹال جائے گا، یہ معاملہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑا مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ رب العزت نے سنی، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نجات دلا دی۔ تو یہ بھی ایک یعنی کے ساتھ ایڈ کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام کے اوپر اپنا عمل کرنا ہے، اور ان تمام کو جب ہم صبح اور شام کا اپنا معمول بنائیں گے، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیے ہیں ہماری نجات انہی میں ہے، اور یہ بات تو پکی ہے کہ ایک دن موت ہے، مرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا کہ کس نے کیسے اعمال کیے اور کس نے کیسے اعمال نہیں کیے۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔